سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. اما بعد فقال الامام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آج جمعہ کا دن امام زمان ارواح فدا کا دن ہے، ہمیں امام زمان ارواح فدا کے ظہور کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ بات بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائط ظہور میں سے ایک شرط باقی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ امام کے ساتھیوں کی تیاری کیسے ہو. تین شرطیں ہوتی ہیں انقلاب کی. انقلاب کا لیڈر اچھا ہو، انقلاب کا پروگرام اچھا ہو. لیڈر بھی عالی شان ہے، لدے موارث الانبیاء جو سارے نبیوں کے کمالات کا وارث ہے. پھر پروگرام بہت عالی شان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. پروگرام بھی عالی شان ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام زندگی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ. نظام اچھا، لیڈر اچھا. پھر کمی کس بات کی ہے؟ یہاں پر علماء فرماتے کمی اس کی ہے کہ تیسری شرط نہیں ہے. خالی یعنی ہادی کا اچھا ہونا، پروگرام اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرط یہ لیقوم الناس بالقسط. اللہ نے قرآن میں فرمایا انبیاء بھیجے تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں. یعنی ماحول، معاشرہ تیار ہو امام کی اس عدالت کو برداشت کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے. بلکہ یہ قبول لفظ اچھا نہیں ہے، یعنی اس کے لیے تیار ہو. اور تیاری جو ہے وہ دل سے تیاری ہو. چونکہ آپ دعا امام زمان کے آخر میں پڑھتے ہیں نا، حتی تسکنوا فی ارضک طوعا، حتی تمتعوا فی حتی تسکنوا فی ارضک طوعا. پروردگار تو میرے امام کی حفاظت کر، اس کا رہنما بن، سب کچھ. لیکن میرا مالک اس لیے تاکہ تو امام کو زمین میں حکومت ایسی دے جو طوعن ہو، کرہن نہیں. طوعن، کرہن کا مطلب ہے جس کو بعد لینا خواستہ قبول کیے جائے. جیسے ہم تقریباً ساری حکومتوں کو ہمیں بعد لینا خواستہ ہی قبول کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں امام زمان کی جو حکومت ہے وہ طوعن نہیں ہے، وہ کرہن نہیں ہے، وہ طوعا ہے. یعنی اس کو لوگوں نے دل سے قبول کرنا ہے، پسند کرنا ہے امام کی حکومت کو. ظاہر ایک عادل کی حکومت کو ظالم کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ایک ایسی ہستی، وہ بہت اچھا جملہ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت نامے میں لکھا تھا. فرمایا تھا کہ منتظرین مصلح خود نیز باید صالح باشند. جو ایک مصلح کا انتظار کر رہے ہوں تو انہیں خود بھی صالح ہونا چاہیے. لہذا وہ شرط نہیں ہے، یعنی امام کے انصار والی شرط وہ موجود نہیں ہے. یہ شرط حاصل کرنی ہے ہم نے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، مطلب خود روایات کے اندر بھی موجود ہیں بہت سارے طریقے. میں نے کئی دفعہ اس کو پڑھا ہے. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو 11 امام گزرے ہیں ہمارے، ان کو ساتھی کیوں نہیں ملے؟ یہ نقطہ کہ ان کو ساتھی نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک امیر المومنین ناج البلاغہ میں جملہ سرکار فرماتے میں گزشتہ امتوں کے ساتھ نہ رہ کر بھی ان کے ساتھ تھا. وہ کیسے؟ فرمایا مجھے ان کی تاریخ کے نشیب و فراز کا پتہ ہے. بھئی فلاں نبی کی امت میں کیا خرابیاں تھی، اچھی باتیں کیا تھی، فلاں دور کے لوگوں میں اچھی باتیں کیا تھی، بری باتیں کیا تھی. تو یہ تاریخ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. 11 امام ہیں، ان کے اندر کوئی شک و شبہ ہی کوئی نہیں ہے. مولا کائنات یعنی جو کام امام زمان نے کرنا ہے وہ باقی 11 پہلے ائمہ کے دور میں نہیں ہو سکا، تاکہ پاک پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکا کہ اسلام کو مکمل غلبہ ہو، مکمل باقی دین ختم ہونے کے نبی اکرم کے دور میں بھی نہیں ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام ان ادوار میں نہیں ہوا اور امام زمان اور وہ فدا کے ہاتھوں ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرق جو ہے وہ انصار کے اندر ہے. مولا کائنات کو ساتھی نہیں ملے، شرائط والے ساتھی نہیں ملے. امام مجتبی علیہ السلام کو بھی باشرائط لوگ نہیں ملے. سید الشہداء کو 72 120 ملے تھے، اس کے علاوہ کسی کو بھی باشرائط ساتھی نہیں ملے. وہ باشرائط ساتھی کیوں نہیں ملے؟ یہ اس کو ایسے کہوں کہ ان ائمہ کی تنہائی کا راز کیا تھا. آپ کو پتہ ہے لوگ قصیدے بہت پڑھتے تھے، یعنی لوگ ائمہ کے قصیدے بہت پڑھتے تھے.
مطلب دشمن بھی قصیدے پڑھتا تھا. وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, بڑے بڑے قصیدے ہیں جو دشمنوں کے دربار میں دشمن نے خود پڑھے ہیں قصیدے. یعنی ائمہ علیہ السلام کے بدترین دشمنوں نے قصیدے پڑھے ہیں. قصیدے بھی پڑھتے تھے, وہ ائمہ کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے. آپ نے یہ کئی دفعہ سنا کہ ہارون رشید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. امام النقی علیہ السلام کے دور کا جو بادشاہ ہے, امام علیہ السلام کو دربار میں بلاتا سزا دینے کے لیے, خود استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا. تو وہ لوگ مطلب احترام بھی کر جاتے تھے, ہاتھ بھی چومتے تھے, محبت بھی کر جاتے تھے, لیکن ساتھ کیوں نہیں دیتے تھے؟ مطلب آپ خود دیکھیں نا, پاک پیغمبر کے دور کے لوگ جب حضرت کے جو وضو کا پانی جو ہے اس کو رکھتے تھے, یعنی تبرک کے طور پر, کئی بیماریوں کی اللہ شفا دیتا تھا اس پانی کے ذریعے سے, تبرک کے طور پر رکھتے تھے. حضرت کے ہاتھ سے گٹھلی گرتی, گٹھلی کو تبرک کے طور پہ رکھ لیتے تھے, نیچے زمین پہ نہیں آنے دیتے تھے. لیکن سوال ہے کہ وہ بندے پھر اس وقت کدھر گئے تھے کہ جب مولا کائنات کے گھر کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. جناب سیدہ کی تنہائی کی وجہ کیا ہے, مولا کائنات کی تنہائی کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری ایک مفصل گفتگو ہے جس پر کئی خطبے ہو سکتے ہیں جمعے کے, اور ہمیں وہ موانع اور وہ رکاوٹیں ہٹانی ہیں امام زمان ارواحنا فدا کی راہ سے. علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی, لیکن ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے جلدی سے, ٹائم چونکہ مختصر ہے جلدی سے عرض کرتا ہوں. ایک چیز جو بہت مطلب ہے سمجھیں, اگر باقی باتیں یاد نہ بھی نہیں تو ایک چیز بہت عالیشان ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو ذاتی تعلقات تھے وہ امام کے ساتھ تعلق پر حاوی آ جاتے تھے, اس پہ بھاری پڑ جاتے, اس لیے لوگ نہیں ساتھ دیتے تھے. ذاتی تعلقات, ہم لوگ خود کئی گناہ ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرتے ہیں. بچے کی شادی ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی شادی شریعت کے مطابق ہو, لیکن چونکہ میرا فلاں کزن جو ہے وہ ڈھول باجے کا شوقین ہے, وہ کہتا ہے جی نہیں مہندی تو میں لے کر آؤں گا جی. اب ہم کیا کریں کہ اس کے ساتھ تعلق بھی نبھانا ہے. یہ ہر دور میں ائمہ علیہ السلام کے ساتھ یہ مسئلہ رہا. لوگ ائمہ کی عظمت کو بالکل مانتے تھے, فضائل کو مانتے تھے, قصیدے پڑھتے تھے, لیکن ان کے تعلقات ان کو ائمہ کے ساتھ نہیں چلنے دیتے تھے. امیر المومنین جو ہے وہ 41 دن تک لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے, ان کو غدیر یاد کرواتے رہے, تو جواب یہی آتا تھا. کتاب پوری ایک مناشدہ کے نام سے جس میں مولا کائنات نے کہاں پر غدیر یاد دلائی لوگوں کو. اس میں حضرت وہ لوگ یہی کہتے تھے مولا باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے, غدیر میں ہم نے سب کچھ سنا تھا, لیکن ہمارے ذاتی تعلقات فلاں بندے کے ساتھ ہیں, اور آپ نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی ہے, اور ہم فلاں بندے کو ووٹ دے چکے ہیں, رائے اس طرف ہم دے چکے ہیں. ذاتی تعلقات لوگوں کے رکاوٹ تھے. اور بعض اوقات جو ہے یہ تعلقات دیکھیں نا, پہلی بات ہے کہ جو امام کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ کے تعلق کا تسلسل ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, ایک ہی لفظ اطاعت ہے. وہ آیا ہے اللہ کے لیے بھی آیا ہے, رسول خدا کے بعد میں والیان امر کے لیے بھی وہی اطاعت کا لفظ آیا ہے. اصل اطاعت اللہ کی ہے, اور اللہ کی وجہ سے نبی اور امام کی اطاعت ہے. لہذا نبی اور امام کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے, انڈائریکٹ اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے معصوم فرماتے تھے ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے, یعنی یہ خدا کی طرف ذات کی ولایت بے ذات ہے, اور اس ذات نے پھر ہمیں ولایت عطا فرمائی ہے, یعنی تمہارا سرپرست اللہ کی ذات نے ہمیں تمہیں بنایا ہے. لوگوں کے جو یعنی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یعنی خود آپ کے دینی تعلقات جتنے ہیں وہ بھی امام کے ساتھ تعلق سے بعد میں ہونے چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, امام کے ساتھ تعلق سے بعد میں ان کو رتبہ بعد میں ہونا چاہیے. اور پتہ ہے وہ جب قرآن نیزوں پر بلند ہوا تھا تو اس میں ظاہر ہے وہ لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کے خلاف نہیں لڑیں گے, لیکن مالک اشتر نے کہا تھا کہ جب مولا کائنات ہمیں بھیج رہے تھے ان کو پتا تھا نیزوں پر قرآن بلند ہوگا, اور قرآن وہ ہوتا ہے جو علی کے ساتھ ہو. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی کے سامنے رہے وہ قرآن نہیں ہے. لیکن لوگوں نے کہا نہیں یہ قرآن کا احترام جو کہ ہمارے ایک روحانی رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ, یہ ہمیں نہیں, ہم نہیں یہ نہیں کر سکتے ہم. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جیتی جنگ جو ہے وہ بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی.
تو امام کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس میں دینی تعلقات کا رتبہ بھی اس کے بعد ہے، یعنی بعد از خدا سب سے مضبوط تعلق امام کے ساتھ ہونا چاہیے، معصوم امام کے ساتھ۔ اور میں اس لیے تقریباً مجلسوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک ذہنی ریہرسل کریں اور خدا را یہ کیا کریں، یعنی گھر بیٹھ کر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ سوچا کریں کہ آپ امام زمان کی خاطر کیا کیا چھوڑ دیں گے، کسے کسے چھوڑ دیں گے۔ اپنی پیاری پیاری چیزوں کے حساب لگائیں نا، کہ میں امام خاطر فلاں چیز چھوڑوں گا، فلاں چھوڑوں گا، فلاں چھوڑوں گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ امام زمان کی جو اس لحاظ سے یعنی وہ بات ریپیٹ نہ ہو۔ یہ میں نے کہا مفصل گفتگو ایک سطر اگر لے جائیں تو بہت کافی ہوگی آپ کے لیے، کہ آپ نے یہ ہر 5 منٹ روزانہ سوچنا ہے بیٹھ کر کہ ہم اپنے امام کا جب ظہور ہوگا اور امام کے فرمانے پر بیوی بچہ کار کوٹھی بنگلہ گھر بار میں کیا کیا چھوڑ سکوں گا، برادری میں کسے کسے چھوڑ سکوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ظاہر جو کچھ اور ہے ہم اس سے بریدہ نہیں رہ سکتے۔ اس وقت عالم اسلام ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ منصبہ ولم یاہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو بندہ صبح کرے اور اسے مسلمانوں کی پریشانیوں کی فکر ہی کو نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی ہمیں کم از کم فلسطینی کے لیے پریشان ہونا چاہیے، صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی یہ شیعہ جو ہے ان کا فلاں مفاد ہے، اس وجہ سے یہ فلسطین کی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہمارا مفاد کوئی نہیں ہے اس میں، ہمارے آقا ہمارے مولا کا حکم ہے۔ امام مولا کائنات نے وصیت میں فرمایا تھا کہ حسن بیٹا حسین بیٹا ہر ظالم کے ساتھ کے مخالف بننا، دشمن بننا، اور ہر مظلوم کے ساتھی بننا۔ اور اس ناج البلاغہ کی سطر کے اندر حضرت نے بالکل نہیں فرمایا کہ دیکھنا ظالم شیعہ یا سنی ہے یا کسی اور یا وہ یہودی ہے عیسائی ہے یا مظلوم کون ہے، نہیں، مظلوم کا مذہب نہیں فرمایا۔ حضرت نے فرمایا اے حسن حسین بیٹا، اور یہ بھی بتاؤں آپ کو یہ وصیت خالی حسنین شریفین کے لیے نہیں ہے، 21 رمضان کی رات کی وصیت ہے۔ اس میں فرمایا تھا ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب الی ابن الحسن وجمیع ولدہ والی من بلغ کتابی ھذا، یہ علی کی وصیت ہے اپنے بیٹے حسن کو، اپنی ساری اولاد کو، اور جس تک علی کی یہ وصیت پہنچ جائے۔ اس کا مخاطب میں اور آپ بھی ہیں۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، فرمایا ظالم کوئی بھی ہے اس کے دشمن بنو، مظلوم کوئی بھی ہو اس کے ساتھی بنو۔ یعنی ہمیں تو حکم ہے اگر کوئی عیسائی سکھ یہودی اگر کسی پہ ظلم ہے ہمیں اس کا بھی ساتھ دینا چاہیے، مظلوم کا ساتھی بننا ہے، ظالم کے مخالف بننا ہے۔ اور اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ وہ ایک یہودی لٹ گیا تھا آ کر مولا کائنات کی اس حکومت کے اندر کوفہ میں آ کر، اس کا سامان لوگوں نے لوٹ لیا تھا، اور مولا کائنات نے اس وقت تک سوئے نہیں ہے جب تک اس کا سامان برآمد کروا کر اس کے پاس کھڑے ہو کر بکوایا امیر المومنین نے۔ لہذا ہمیں احتجاج بالکل کرنا چاہیے، ہر پلیٹ فارم پر احتجاج۔ دیکھیں نا، ہمارا جتنا بس چلتا ہے اتنی ہماری ذمہ داری ہے۔ مطلب ہے اب ہمارے لیے رستے میں رکاوٹیں ہیں، ہم فرض کریں دیکھو نا جو بندے وہاں لڑ رہے ہیں، ہم اگر وہاں لڑ نہیں سکتے اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے ایک احتجاج کی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور یہ اب یہ کرنی چاہیے۔ یعنی اس میں اب کئی بندے سوچتے ہیں کہ جی یہ فلسطین کے مظاہروں کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی ان کو فائدہ ہے نہیں، لیکن ہمیں فائدہ ہے۔ ہم اپنے مولا کائنات کے فرمان پر عمل پیرا ہیں، ہم ظلم مظلوم کے حق میں ظالم کے خلاف نکل رہے ہیں۔ اور شہید مطہری نے بہت پیاری مثال دی ان فلسطین کے لیے جلوس نکلتے ہیں ان کے بارے میں۔ شہید مطہری نے کہا تھا وہ جو یوسف علیہ السلام کو جب وہ بیچا جا رہا تھا تو اس لائن میں ایک عورت کھڑی تھی ایک سکہ اٹھا کر، اس کو کسی نے کہا تھا بھئی تو بڑے بڑے تاجر ہے، وہ بوریاں اشرفیاں کی بھری ہوئی تھیں اور یوسف کو نہیں خرید سکے، تو ایک سکے سے خرید لے گی؟ اس نے کہا نہیں خرید سکتی۔ کھڑی کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ جب یوسف کی خریداروں کی لسٹ بنے گی اس میں میرا نام شامل ہوگا۔ ہمارا نام ان لوگوں میں آنا چاہیے جنہوں نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ جمعے کا خطبہ، مطلب ہے چوک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، جہاں تک ہو سکتا ہے صدا احتجاج بلند کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، آپ کا نام ظالم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی صف میں لکھا جائے گا۔ اور باقی میں ایک سیدھی بات بتاؤں آپ کو، یعنی جو جس حد تک مؤثر ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے
یہ جتنا وہ 1000 بندہ شہید ہویا ہے، ہاسپٹل پہ حملہ، یعنی انسانیت شرما چکی. یقین جانیے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے لیے باعث شرم ہے. ہم کو میں پڑھتے تھے، رابر فرماتے تھے یہ حقوق بشر ہے نا، ہیومن رائٹس، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ یورپ کا ایک دھوکہ، فریب ہے، فراڈ ہے ان کا، اور واقعی فراڈ ثابت ہوا. یعنی ان کے ہاں جتنے یعنی نجس العین، جتنا بلیوں کے حقوق ہیں، جتنے ان کے جانوروں کے حقوق ہیں، مسلمان کے اتنا حق بھی کوئی نہیں ہے. اور وہ ملعون جو ہے وہ دیدہ دلیری کے ساتھ، یعنی اسرائیل کے ہر ظلم میں اس کے ساتھ ہے، اور وہ مطلب ہے الٹا وہ اس کو دفاع کا نام دے رہے ہیں. لیکن ہمارے مسلمانوں کو مانو کہ کیا کہنے، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. میں کہتا ہوں جنگ نہیں ضرورت، جنگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمی ہے. یعنی ہمارے ملک سے لے کر ہر مسلمان ملک، ایک آدھ ملک چھوڑ کر سارے غلام ہیں. امریکہ بہادر وہ جتنی اجازت دے اتنی وہ بیانات دیتے ہیں. وگرنہ یقین جانیے کچھ بھی نہیں کرنا، خالی ایک کام کرنا ہے کہ یورپ کا تیل بند کر دیں، ختم. 1 ہفتہ تیل بند کریں، وہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے. لیکن سب بکاؤ مال. اور یہ آپ جانتے ہیں یعنی مسلمان حکمرانوں کے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں کہ کس نے برس اقتدار آنا ہے، کس نے اقتدار سے باہر جانا ہے. بہرحال جی ہم صدا احتجاج ہی بلند کر سکتے ہیں، اور یہ درخواست ہی کر سکتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ ہوش کے ناخن لو، کچھ غیرت کرو، کچھ شرم کرو، ایک بھرپور قسم کی صدا احتجاج بلند کرو. OIC جو ہے یہ جتنے پلیٹ فارم ہے سب نے بری طرح مایوس کیا ہے. ظاہر جب گھر یہ حالت ہے، یعنی مسلمانوں کے اپنے پلیٹ فارم پر یہ حالت ہے کہ ایک ڈھنگ کا بیان جب نہیں دے سکتے تو غیروں سے کون سا گلہ بندہ کر سکتے. بہرحال یہ کہ ہم جس حد تک ہماری طاقت، ہمیں صدا احتجاج بلند کرنا چاہیے.